جی ہاں، پاخنڈی باباؤں کا راز کھول ڈالا. کیسا راز کھول ڈالا میرے عزیزو؟ آج تک آپ نے کوئی ویڈیو پوری دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، آج ہر گھر میں پریشانی ہے. کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی پریشانی میں، روحانی جسمانی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. اور ایسی کنڈیشن میں کچھ بابا، کچھ پیر فقیر جو جعلی ہیں، اوریجنل نہیں، جو جعلی ہیں، آپ کی ان مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس ویڈیو کو لازمی آپ کو پورا دیکھنا ہے میرے عزیز. میرے ساتھ ہیں حضرت مولانا مغیث عالم صاحب قبلہ، جو راجستھان میں تقریباً 20 سال سے خدمت کر رہے تھے، لیکن اب الحمدللہ میرے کہنے سے یہ ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں. ضلع امروہہ کے جویا میں تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے اندر کے معاملات ان کے حضرت کے. دیکھیے، میں سامنے تعریف نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے. میں نے آپ کو جب بھی کسی سے ملوایا الحمدللہ اسی کو ملوایا. آپ سب لوگ جانتے ہیں جس کے اندر کچھ معاملات بہتر ہیں، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں واقعی یار کچھ نہ کچھ تو ہے. تو جو لوگ اس چیز سے پریشان ہیں، علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں، روحانی ہے، جسمانی ہے میرے عزیزوں، حضرت کا نمبر بھی دوں گا ابھی. چلیے اسکرین پر آپ کو نمبر دے دیتا ہوں میں. جو لوگ ہمارے علاقے کے ہیں، ضلع امروہہ، ضلع سنبھل، ضلع مراد آباد، ضلع رامپور، ضلع بریلی، ادھر دیکھیے یہ جویا جو پڑتا ہے جہاں حضرت کا مکان الحمدللہ، تو جویا سے الحمدللہ دلی 130 کلومیٹر ہے. یہ نیشنل ہائی وے ہے جو دہلی سے سیدھا رامپور جا رہا ہے، لکھنؤ جا رہا ہے. تو جویا پڑتا ہے ضلع امروہہ میں. جو باہر کے لوگ ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے علاقے کے ہیں. تو میرا مقصد کیا ہے؟ جو جعلی پیر ہیں، جو فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں، ان کا راز بھی کھولنا ہے. ابھی سنیں گے آپ، اور کچھ بھائیوں کے گھر میں ایسا ہوا ہوگا، اور جو حقیقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ علاج کرتے ہیں الحمدللہ، ان سے بھی آپ کو مجھے ملوانا ہے. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام سلمان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے شکریہ تو میں آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس ناچیز کو ٹائم دیا اور میرے پاس تک آپ آئے، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے ویورز تک اچھی اور سچی خبر پہنچے. حضرت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے فراڈ کرتے ہیں، جو جعلی پیر ہے، اور ایسے ایسے فراڈ چل رہے ہیں حضرت جی، اور اتنے پیسے ہڑپ لیتے ہیں، غریب سے غریب آدمی سے بھی 10-20 ہزار روپے یوں ہی ہڑپ لیتے ہیں. جی، تو مجھے کچھ بتائیں کہ کیسے فراڈ کرتے ہیں یہ لوگ؟ فراڈ کرنے کا ایک طریقہ جیسا میری نظر میں آیا، یہ ہے ایک ٹیبلٹ ہے کیسٹوفین ٹیبلٹ. ہاں اچھا، دستوں میں بھی کام آتی ہے یہ. تو یہ آپ کے گھر آئیں گے اور آپ سے کہیں گے لاؤ ایک پیالے کے اندر پانی لائیے، اور اس پانی میں وہ تمام کھانے کا چونا ہوتا ہے اس پانی میں ملا دیتے ہیں یہ. اچھا اچھا. پھر آپ سے کہیں گے اپنے گھر کے چاروں کونوں کی مٹی لے کر آئیے، پھر مٹی کو وہ آپ سے ہی اس پانی میں ڈلوائیں گے. اوہو. تو کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ اپنے ہتھیلی پہ لے کے اس مٹی کو، اور دوسرے ہاتھ پہ وہ کیسٹوفین پیس کے ہاتھ پہ لگا لیتے ہیں. اچھا. پھر وہ یوں کر کر کے پڑھتے رہیں گے، اور تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد ایسے ہی منہ چلائیں گے جھونٹا ہی. پھر جب اس مٹی کو وہ ڈالیں گے تو اس میں لال رنگ ہو جائے گا. اچھا، وہ مٹی پہلے گھر والوں سے ڈلوائیں گے تو لال نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، لیکن ان کی انگلیوں پہ کچھ لگا ہوا تھا وہ کیسٹوفین ٹیبلٹ، یوں پڑھیں گے وہ دکھتا نہیں ہے اس کا رنگ؟ نہیں دکھے گا. اچھا. جب وہ ڈالتے ہیں ایک دم فوراً پورا پانی لال ہو جائے گا. اوہو. پھر وہ آپ سے کہیں گے دیکھو یہ جنات کا اثر ہے گھر میں. یہ بات ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر آئیں گے کہ آپ کا گھر دیکھنا، 2-3 لوگ ساتھ میں آتے ہیں، ایک اس کونے میں جائے گا، اس کونے میں خود ہی تعویذ ڈالتے ہیں. اچھا. اور پھر آپ سے کہیں گے 3-4 دن کے بعد گھر پہ ہمارے وہاں آ جانا، ہم آپ کو بتا دیں گے گھر میں کیا مسئلہ ہے. پھر وہاں ہی بیٹھ کے یہ جو تعویذ جس کونے میں ڈال کے گئے ہیں جی خود ہی کہیں گے آپ کے فلاں کونے میں فلاں چیز پڑی ہے. ارے اب آپ حیران ہو جاؤ گے، یار حضرت نے اتنی دور سے بیٹھا ہوا ہے یہ چیز بتا دی. جو تعویذ یہ خود ہی ڈال کے جاتے ہیں. اللہ. تو یہ سارے طریقے اچھے نہیں ہیں، جس سے کہ مخلوق خدا پریشان ہوتی ہے. خدا کی مخلوق پریشان ہوتی ہے. بڑی اچھی بات کہی حضرت نے. اچھا حضرت دیکھیے میرے عزیز و جان احمد، ویڈیو کو چھوڑ کے اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. میں نے بتایا قرآن کی آیات سے الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علاج کر رہے ہیں. حضرت کا ٹھکانہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت کا نمبر اسکرین پر ہے. تو جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، اب ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت صحیح علاج کیا ہے، ہمیں پہلے آپ یہ بتائیے، بعد میں انشاءاللہ تعالی میں اور بتاؤں گا آپ کے بارے میں. صحیح علاج تو قرآن اور حدیث سے ہی ہے. آیات ہوں، قرآن شریف کی آیات ہیں، درود شفا ہے، آیت شفا ہے، یہی علاج ہے. اس کے علاوہ تو سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک ہو جائے گا. پھر اللہ اس کے رسول سے یعنی کہ یہ جو لوگ آج کل اپنے پروپیگنڈا چلاتے ہیں، اس طریقے سے دھندا بنائے ہوئے ہیں، تو یہ سب معاذ اللہ یہ شرک کرتے ہیں. ہاں، جو اللہ اس کے رسول کے علاوہ، بزرگان دین کے علاوہ کہیں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے کوئی مدد مانگ رہا ہے جی جی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچا دیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان کے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ کوئی شفا نہیں پہنچا سکتا. کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ قاری کوئی نہیں، اللہ ہی سے شفا ہے. جب وقت آتا ہے تو وہ آپ کو کسی بندے سے اللہ ملوا دیتا ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے حکم سے شفا ہوگی. دیکھیے کتنی پیاری بات حضرت نے بتائی. آپ نے والدہ کے بارے میں تو سنا ہوگا کتنی ان کی طبیعت خراب رہی ہے. دیکھیے ڈاکٹر سے دوائی تو چلتی ہے، لیکن بے شک جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے.
ایک ذریعہ ہوتا ہے میرے عزیزو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب والدہ کے دوائی کھا لی انہوں نے, اس کے بعد میں بھی سر میں ان کے درد تھا, یہ راجستھان میں تھے. الحمدللہ دیکھیے جھوٹ کچھ نہیں ہے, اللہ بے شک جانتا دلوں کے حالات کو. جی جی تو جیسے ہی حضرت نے تقریباً 10 سے 15 منٹ انہوں نے پڑھائی کی فون پر ہی, اور دم کیا والدہ کے. الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ پہلے تو درد تھا یہاں پر بہت تیز, اب وہ درد نہیں ہے, اب وہ درد بالکل نہیں ہے الحمدللہ. تو بڑا دل خوش ہوا. اور کیا پڑھا, اے قرآن کی آیاتیں پڑھی میرے عزیزو, قربان جائیں دین اسلام پر. تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, الحمدللہ میں نے ہی, اس فقیر نے ہی حضرت کو بلایا ہے, اور جویا ہے ضلع امروہہ کے اندر, جویا خاص نمبر اسکرین پر حضرت کا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی دقت, کوئی بھی پریشانی ہے, روحانی ہے, جسمانی ہے, آپ ڈاکٹروں کی دوائی کر کر کے تھک گئے ہیں میرے عزیزو, اوپر کا کوئی معاملہ لگ رہا ہے آپ کو, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پلیز آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ایک بار حضرت کو آپ ضرور کانٹیکٹ کریں اور ان سے اپنی پریشانی ضرور شیئر کریں. اور ہو سکے آپ کے پاس ٹائم ہے, خاص کر میں اپنے علاقے کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, جو باہر کے رہنے والے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں, تو باہر کے لوگوں سے بھی کہنا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں. الحمدللہ کانٹیکٹ کر کے, یہ اتر پردیش کے ضلع امروہہ میں جویا پڑتا ہے. آپ امروہہ آ کر بھی حضرت کو فون کر سکتے ہیں, وہاں سے 5 کلومیٹر جویا ہے کیول. اور جو ہمارے علاقے کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اس پورے ضلع امروہہ, رامپور, بریلی اور ضلع مراد آباد کے جو لوگ سنتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ تو ضرور رابطہ کریں. اور آپ کو ایسی کوئی پریشانی ہے تو ضرور ایک بار حضرت کے پاس آئیں. حضرت کوئی ایسا کوئی وظیفہ, کوئی عمل ایسا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے جس سے کہ ان کو بھی فائدہ ہو, کچھ نہ کچھ حاصل ہو؟ جی انشاءاللہ تعالی عمل یہ ہے, دیکھیے بتائیے. اول آخر درود شریف ہے, کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ پڑھنا ہے, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. اچھا, وہ اپنی مرضی ہے, 3 مرتبہ پڑھیں, 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ؟ جی 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 ماشاءاللہ. عمل یہ ہے, یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 200 مرتبہ پڑھنا ہے. مطلب یہ ون ٹائم ہو گیا, ایک ٹائم میں کتنا ہو گیا, پڑھ کے بتائیں آپ. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ ایک بار ہو گیا, اس کو 200 مرتبہ اسی پڑھنا. طریقے سے 200 مرتبہ. جی پھر حضرت جو بھی کوئی مقصد آپ کا رکا ہوا ہے, کوئی آپ کے پیسے نہیں لوٹا رہا ہے, کوئی آپ کے گھر سے بھاگ گیا ہے, کوئی آپ کی چیز گم ہو گئی ہے, کوئی مقصد حل نہیں ہو رہا, تو آپ اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس کو 200 مرتبہ پڑھیں. اچھا 200 مرتبہ تو پڑھ لیں گے, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ کب پڑھنا ہے, یا کتنے ٹائم پڑھنا ہے, یا کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے, جب آپ سکون سے ہوں, مطمئن ہو, جب آپ 21 یا 41 دن اس کو پڑھنا ہے. 21 یا 41 دن تک. جی یہ بات ماشاءاللہ. تو حضرت اس وظیفے کو کرنے سے کیا کیا, مطلب ابھی آپ نے بتایا تھا, میں تھوڑا دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس سے یہ فائدے ہیں, جیسے آپ کے گھر سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے, یا آپ کے گھر سے کوئی بھاگ گیا ہے, یا آپ کے کوئی پیسے نہیں لوٹا رہا ہے, اور بھی کوئی اہم معاملہ آپ کا جو حل نہیں ہو رہا, انشاءاللہ دل سے آپ پڑھیں, مطمئن وقت میں پڑھیں اس کو. آپ فون اپنا بند کر دیں, سکون سے پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن آپ اس کو لگاتار پڑھیں. 40 دن ہوتے نہیں ہیں, 21 دن کے اندر اندر کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے کلام اللہ کی برکت میرے عزیزو. حضرت کوئی اپنی زندگی کا کچھ ایسا عمل بتائیں, ماشاءاللہ بہت بہترین عامل ہیں حضرت. دیکھیے سامنے مجھے تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں جیسا میں نے دیکھا ہے, میں نے بڑھتا ہے الحمدللہ, تو ہم آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں. آج کی ویڈیو ہماری لمبی ہو گئی ہے, اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں, لیکن ایک ایک بات پوائنٹ کی ہے, کام کی ہے. تو حضرت سے آخر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں, بات یہ ہے, یہ بتائیے, آپ نے اپنی زندگی میں 20 سال آپ کو ہو گئے اس لائن میں, آپ الحمدللہ قرآن شریف سے علاج کرتے ہیں, اور آپ کے علاج جو کرتے ہیں وہ الحمدللہ 99% سکسیسفل رہتے ہیں الحمدللہ. وہ اللہ کی طرف سے 1% نہیں ہوگا تو وہ الگ بات ہے. تو یہ بتائیے, اس 20 سال کے عرصے میں آپ کی زندگی میں کوئی دلچسپ ایسا حیران کرنے والا کوئی کیس آیا جو کہ سولف نہیں ہوا ہو, یا کچھ اس میں حیرانی ہوئی ہو آپ کو بھی؟ ایسے واقعات تو بہت ہیں ماشاءاللہ, سینکڑوں ہیں. اچھا, ہاں, بہت چھوٹا سا سناتا ہوں آپ کو. جی بتائیے. ایک عورت اپنے 5 سال کے بچے کو لے کر آئی, بہت خوبصورت تھا, گول مٹول ماشاءاللہ. میں نے کہا بتائیے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اس کو اتنی تیز بخار آتا ہے کہ جب بخار آتا ہے لیٹرین اور پیشاب دونوں نکل جاتے ہیں. اللہ. تو میں نے کہا کب سے؟ کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے. کہ ہمارا 5 سال کی عمر تک؟ جی. او ہو اللہ اللہ. کہ ہمارا ایمس ہاسپٹل سے علاج چل رہا ہے. جی الحمدللہ کچھ نہیں دیا, ایک الفاظ لکھ کے اس کے گلے میں ہم نے پہنایا, 24 گھنٹے کے اندر 90% اس کا بخار اتر گیا. سبحان اللہ. پھر دوسرا تعویذ بخار کا پہنایا, ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل مکمل, الحمدللہ اللہ نے اس کو شفا دی.
सुभान अल्लाह। और हजरत यहाँ पर अकीदे का भी तो मसला रहता है बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, यकीन के साथ सारे मामलात हैं। अगर अकीदा दुरुस्त है हमारा, जी। अल्लाह और उसके रसूल पर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान रखते हैं, कुरान शरीफ पर ईमान रखते हैं, उसकी आयत पर ईमान रखते हैं हम, जी। तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से हमें अल्लाह शिफा देगा। शिफा दे। और अकीदे में गड़बड़ होगी मेरे अजीज़ों तो क्या शिफा मिलेगी। लेकिन अकीदा दुरुस्त होगा तो इंशाअल्लाह हजरत बिल्कुल ज़रूर शिफा मिलेगी। बिल्कुल, और सारे कुछ हमारे व्यूवर्स आप कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर अस्पताल जा रहे हैं और आपको शिफा नहीं हो रही है तो आप कुरान की तरफ पलटें। जी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में हमारे लिए शिफा रखी है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने कुरान में मोमिनों के लिए शिफा रखी है। जी। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। जी। आपको कोई तकलीफ़ है तो आप आयत शिफा जी। और दरूद शिफा, जी। इसको खुद भी पढ़कर आप पानी पी सकते हैं। है। आयत शिफा 6 हैं और दरूद शिफा आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। आयत शिफा भी आप गूगल से सर्च कर लें और आप पानी पढ़कर दम करके और आप खुद पिएं, गिरवान में दम करें, इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शिफा मिलेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी हुक्म। सवाल ये है, जैसे मान लीजिए हम ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, जी 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 और भी कोई भाई है और वो ये पता करना चाहे, जी कुछ परेशानियां थोड़ी बहुत आ जी, जाती जी। हैं, लेकिन अगर ये पता करना चाहे कि हम पे किसी ने जादू तो नहीं करवाया है, जादू है नहीं है, तो इसको कैसे पता चलेगा? कोई है ऐसा मामला जिससे पता देखिए, चल सके? जादू का पता दुनिया में कोई आमिल आपको नहीं बता सकता कि इस पे जादू है या नहीं है। अच्छा। ये तो गैब की बात है जो अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। ए। हाँ, कुछ पहचान होती हैं, जैसे इंसान खांस रहा है तो भाई पता चल गया इसको खांसी हो रही है, जी। नाक बह रही है तो इसको जुकाम है, अच्छा। बदन तप रहा है तो बुखार है। जी। इसी तरीके से कुछ अलामत होती हैं, पहचान है। जी। जैसे दवाइयाँ कर ली और फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो शक होता है कुछ मसला जी है। जी जी। नींद में अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं, नींद में आदमी सोते सोते गिर जाता है, ख्वाब में उड़ता है, अच्छा। नींद में झटके खाता है ज़ोर से, जी। अपने बहुत प्यारों से लड़ना शुरू कर देता है, नींद टाइम से नहीं आती। जी। हाँ, इस तरीके के जब मामलात आप देखें तो जब शक होता है कि हाँ कुछ मसाइल हैं। दूसरी बात, अब वो जब पहले के वक्त में क्या होता था कि हम जो जंगल जाया करते थे क़ज़ाए हाजात के लिए, जी जी जी। पेशाब पखाने के लिए जी जी जी। हम जंगल जाते थे। पहले तो घरों में तो ये मामला था नहीं, पहले कभी, हाँ। है ना, तो ये बीमारियां बहुत कम थी। अच्छा। मगर आज ये शैतान के घर हमने अपने अंदर बना लिए, घरों के अंदर, और उनके अंदर हमारी माएँ बहनें नंगे सर जाती हैं। ओहो। ये परेशानी होती है। फिर घर में नापाक कपड़े होते हैं, इधर उधर पड़े हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इस्लाम के अंदर सफाई आधा ईमान है ना। जी। तो आप साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब आप जाएं अंदर बैतुल खला के अंदर तो उसकी दुआ पढ़ के जाएं, दुआ पढ़ के निकलें, नंगे सर ना जाएं। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको परहेज़ करना है और इन चीज़ों की सबकी दुआएं याद करनी है आपको। जी जी जी। और अपने लैट्रिन और बाथरूम इनके दरवाजे हमेशा आप बंद रखो, खुले हुए मत रखो। ये बात। जी। माशाअल्लाह। अपने घर के हालात आपके जैसे भी हैं, आप इलाज करा करा के थक गए, डॉक्टरों को पैसा बेहिसाब आपने दे दिया है। एक बार आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने पर हैं, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा आलिम, ऐसा आमिल है जो वाकई कुरान और हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की आयत से इलाज करते हैं और शिफा मिलती है, तो उनको दिखाएं। और आपकी नज़र में कोई ऐसा नहीं है, मेरे अजीज़ों में बाहर वाले लोगों से कह रहा हूँ, जो हमें बाहर यूपी के बाहर के लोग हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में आएँ। हज़रत का नंबर स्क्रीन पे है, इनसे एक बार कांटेक्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा भी घबराने की कोई बात नहीं कि पैसा पता नहीं कितना खर्च हो जाएगा। मेरे अजीज़, एक बात यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बता दूँ, एक आदमी जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको उसकी मेहनत का पैसा मिलता है नहीं मिलता है? 400 रुपये उसकी दहाड़ी होती है, 500 रुपये होती है, शहरों में तो 800-900 रुपये चल रहे हैं एक दिन की एक मजदूरी की। लेकिन अब यहाँ पर आ जाइए, मान लीजिए मैंने हज़रत को खुद देखा है। देखिए, सामने की कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। आखिर में बस मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, जब 4 घंटे लगातार हज़रत ने मेरे घर पे पढ़ाई की थी, उसमें कुछ और नहीं पढ़ा था मेरे अजीज़ों, टोटल कुरान शरीफ की आयत पढ़ी गई थी मेरे अजीज़ों। और 4 घंटे अपने खर्च करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब और अगर हम 4 घंटे किसी को अपने घर बुला के उससे कुछ काम करवाएं, उसको हम कुछ ना दें, तो ये बताइए हमारी कौन सी अक्लमंदी है? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जो लोग 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये बाबाओं को दे चुके हैं मेरे अजीज़ों, उनसे तो कई करोड़ा गुना बेहतर है कि जो हज़रत कुरान शरीफ की आयत से इलाज कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आप इनकी मेहनत के हिसाब से आपको इनको खुद दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे ये डायरेक्ट 50,000 रुपये ले लेंगे, लेकिन जो मेहनत है, जितनी मेहनत है, जैसे ऐसा मान लीजिए जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होता है।
ایک علاج تو ایسا کہ الحمدللہ مختصر ٹائم میں ہی پڑھائی کر کے وہ ختم ہو گیا، لیکن ایک معاملات اندر کے ایسے ہیں جو عامل لوگ ہی چیک کر کے دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا علامات اس کی آ رہی ہیں، کیا کیا نشانی آ رہی ہیں، تو ان میں ٹائم لگتا ہے. جیسے کہ بھی حضرت نے بتایا کہ 40 سے 41 دن تک اس کو کرو، انشاءاللہ 21 دن میں ہی فائدہ ہو جائے گا. لیکن ایسے ہی کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ حضرت انہیں کم سے کم 21 دن یا 41 دن پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اور تب جا کے اس بندے کو الحمدللہ اللہ کی رحم و کرم سے حضرت نے پہلی کہہ دی کہ شفا اللہ ہی دینے والا ہے. اگر آپ کے سر میں بہت تیز کا درد ہو رہا ہے تو آپ فون پر بھی حضرت سے دم کروا سکتے ہیں، لیکن بار بار پریشان مت کرنا. کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موڑ آ جائے کہ دوائی بھی کھا لی پھر بھی آرام نہیں ہو رہا، تو آپ جو ہے حضرت کو کانٹیکٹ کر کے دم کروا سکتے ہیں فون پر بھی انشاءاللہ تعالی. کوئی میرا بھائی یا کوئی میری بہن ان کے پاس کوئی علاج کے لیے آئیں گے تو یا تو جو سامان حضرت بتائیں گے فون پر وہ آپ لے کر کے آئیں گے، نہیں لے کر کے آئیں گے تو حضرت کو بتائیں گے، حضرت لے کے آئیں گے، اس کی آپ کو اجرت دینی پڑے گی. وہ تو خیر آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، سب جانتے ہیں. جزاک اللہ میرے عزیزوں کہ آپ آخر تک رکے رہے. آج کی ویڈیو واقعی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ کا دل سے شکر ہے کہ آپ نے آخر تک اس کو واچ کیا، اس کو پورا دیکھا. لازمی ہر مسلمان بھائی بہن تک شیئر کر دیں اس ویڈیو کو، کیونکہ پتہ نہیں آپ کے ایک شیئر سے کس کو کتنا فائدہ ہو جائے. کچھ پتہ نہیں کون کہاں کس حال میں کتنا پیسہ اٹھا چکا ہے، کتنا پریشان ہو چکا ہے، جسمانی یا روحانی علاج کرا کرا کر تھک گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آئیں گے تو رائٹ نمبر ملے گا، رونگ نمبر نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رحم و کرم سے. کیونکہ الحمدللہ یہ فقیر اس بات کی گارنٹی لیتا ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں، تقریباً 3 سال سے لگاتار ہمیں جب سے شہاب بھائی حج پہ نکلے ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ واقعی پریشان ہو چکے ہیں علاج کرا کرا تو ایک بار ضرور کانٹیکٹ کریں حضرت سے. جزاک اللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.